السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع ایک ساتھ میں ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اتنا بڑا احسان اللہ کا جس کی کوئی حد نہیں کہ آج 10ویں محرم. بولو آج 10ویں محرم، اور ہمارے بہت سے بھائیوں نے الحمدللہ روزہ رکھا ہے. روزے کے بارے میں مولانا بنوری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، حضرت علامہ بنوری رحمت اللہ علیہ، علماء کرام نام جانتے ہیں. انہوں نے روزے کی بہت اچھی تفصیل بتائی. تفصیل یہ بتائیے کہ 9ویں 10ویں 11ویں، 9ویں کل ہو گئی، آج 10ویں، کل 11ویں، 3 دن کا روزہ رکھنا سب سے افضل ہے. 9ویں 10ویں 11ویں، یہ نمبر 1 پہ کتنے دن کا روزہ رکھنا؟ 3. نمبر 2 پہ انہوں نے بتایا 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں. جیسے ہمارے حساب سے کل جمعرات اور آج جمعہ، یا آج جمعہ اور کل کتنے روزے ہو جائیں گے؟ 2 روز. اور تیسرا بتایا صرف آج کا روزہ، یعنی 10ویں محرم کا روزہ. اب آپ چاہے 3 رکھیں 9ویں 10ویں 11ویں، یا 2 رکھیں 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں، یا صرف 10ویں رکھیں، سب کا ثواب یہ ہے کہ ہر روزے پر 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہر روزے پر 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور موقع ہاتھ سے گیا نہیں ہے. اس کے بعد بھی ہمارے پاس محرم کے 20 دن ہیں. بھائی آج 10ویں محرم، اب ہمارے پاس 19 دن یا 20 دن اور باقی ہے. اس میں بھی اگر کوئی روزہ رکھے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روزے کے بدلے میں 30 روزے کا ثواب ملے گا. ہر روزے کے بدلے میں 30 روزے کا ثواب ملے گا. تو بہت مبارک ہے یہ ہمارا آج کا جمع ہونا. اور آپ کو معلوم ہے وہ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی عمر مبارک تھی 55 اور وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان کے زمانے میں وہ دن بھی جمعہ کا تھا اور 10ویں محرم تھی. ہمارے ہندوستان میں بھی آج کا دن محرم ہے اور یہ 10ویں محرم ہے اور جمعہ کا دن ہے. ماشاءاللہ اس کو کہتے ہیں نسبت. نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بولو نسبت. ورنہ کوئی کہے گا وہ زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، وہ جمعہ کا دن تھا، وہ 10ویں محرم تھی. ہمارا چلو گھومتے گھماتے آج آ گیا، جمعہ کا دن آ گیا، 10ویں محرم آ گئی. ہم کہتے ہیں ان بڑوں سے نسبت بھی مل جائے تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک اینٹ یہاں پہ استعمال ہوئے، جماعت خانے میں استعمال ہوئے، اور ایک اینٹ بیت الخلاء میں استعمال ہوئے. آپ یہاں مسجد کی اینٹ ہوگی نا، آپ اس کے اوپر آرام سے ہاتھ رکھو گے، بلکہ کبھی محبت میں آ کر اس کو یوں میرے اللہ کے گھر کی اینٹ ہے، میرے اللہ کے گھر کی اینٹ ہے. بیت الخلاء میں آپ ایسا کرتے ہو؟ ایسا کریں گے ہم نہیں. حالانکہ اینٹ وہ بھی ہے، اس کی بھی وہی قیمت ہے، اینٹ یہ بھی ہے، اس کی بھی وہی قیمت ہے. مگر نسبت ایک کی مسجد کے ساتھ لگ گئی، ایک کی بیت الخلاء کے ساتھ لگ گئی. تو ہمارا آج کا دن محرم بھی ہے، 10ویں محرم بھی ہے، عاشورہ بھی ہے، جمعہ بھی ہے، مگر نسبت آج ہم کو ملی ہے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں. اور اتنی بات بتاتا چلو میرے پیارو، محرم بولو کون سا مہینہ؟ محرم. اس کا پورا نام ہے محرم الحرام. یہ مہینے کا پورا نام ہے محرم الحرام، جس کا ترجمہ عزتوں کی عزت، شرافتوں کی شرافت، کرامتوں کی کرامت، اعجازوں کا اعجاز، اعزازوں کا اعزاز، عزتوں کی عزت اس کا نام ہے. اور حافظ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے تو حدیثوں کو پڑھا تو ایک رمضان کے مہینے کا نام ہے اللہ کا مہینہ، اس کے بعد محرم کا بھی نام ہے اللہ کا مہینہ. یہ مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ. یہ مہینہ بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے. ہمارا نیو ایئر ہے، بولو اسلامی نیو ایئر ہے. اس میں رونا دھونا چلانا ماتم کرنا اپنے آپ کو مارنا کیا ہے میرے پیارو؟ جہاں راحت ہے
خوشی ہے، فرحت ہے، سرور ہے، شادمانی ہے۔ آج تو ہنسنا ہنسانے والا کام ہے، روزہ رکھنے رکھوانے والا کام ہے، بہترین افطار کرنے کرانے والا کام ہے۔ تو سب لوگ بہترین افطار کریں گے بولو انشاءاللہ، اپنے گھر والوں پہ وسعت بھی کریں گے بولو انشاءاللہ، اللہ سال بھر روزی میں برکت بھی دے گا انشاءاللہ۔ اور آپ صرف ابھی بولتے جائے محرم، کیا بولو گے؟ محرم بولنے میں بھی ثواب ہے، بولو کیا بولتے جاؤ گے؟ محرم۔ رمضان کے بعد، رمضان کے بعد اللہ نے 4 مہینے بہت محترم بنائے۔ کتنے مہینے معلوم ہے آپ کو؟ رمضان کے بعد اللہ کے نزدیک محترم مہینے کتنے؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم؟ کیوں نہیں معلوم؟ معلوم کیونکہ ہمارے قرآن میں لکھا ہے، لیکن ہم قرآن پڑھے تو معلوم پڑے گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے 12 مہینے، اس میں رمضان تو اسپیشل۔ اب کتنے بچے؟ 11۔ 11 میں 4 بہت محترم ہے، جس میں 3 لگاتار، ذی القعدہ جو گزر گیا، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور ایک پہلے گزر گیا رجب، بولو رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 12 مہینے بنائے۔ کتنے بنائے؟ 12۔ اور اللہ کہتے ہیں میں نے 12 مہینے بعد میں نہیں بنائے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس دن میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی دن اللہ فرماتے میں نے 12 مہینے بنائے، جس میں رمضان اسپیشل کا اسپیشل ہو گیا، باقی 4 بڑے محترم مہینے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، اس وقت کا بھی مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، کون سا؟ محرم، اور ایک مہینہ جو پہلے گزر گیا رمضان سے پہلے، جس کا نام کیا تھا؟ رجب۔ یاد رہے گا ابھی؟ اتنی بات سب یاد رہے گی آپ کو؟ اب صرف آپ لوگ بولو گے محرم، کیونکہ محرم میں بہت واقعات پیش آئے، اور ابھی اتنا وقت تھوڑی ہے، میرے کو تو 1:30 بجے تک بیان کرنا تھا۔ ہمارے یہ حسن بھائی، کیا نام؟ حسن بھائی، اصل میں آپ کا نام میرے کو یاد رہتا ہے، لیکن وہ آملیٹ کھانے کو ٹائم ہو جاتا ہے تو نام بھول جاتا ہوں۔ جہاں میں آپ کا آملیٹ کھا لیتا ہوں انہیں فوراً نام یاد آ جاتا ہے، اور 15 دن آپ کا ڈوز اثر کرتا ہے، ہر 15 دن پہ میرے کو کھلایا کرو آپ، ٹھیک ہے نا حسن بھائی؟ آج تو 10ویں محرم ہے، سب نے روزہ رکھا ہے، آج تو آپ کے کھانے کی چھٹی ہو گئی، لیکن چھٹی مت سمجھنا، ہم آ جائیں گے انشاءاللہ، آج نہیں تو کل جب بھی ہونا ہوگا آئیں گے۔ ان کا آملیٹ بہت اچھا لگتا ہے میرے کو، ان کا آملیٹ، ان کے آملیٹ کیا تو میرا ایک بڑا معاملہ ہو گیا تھا۔ کیا معاملہ ہو گیا تھا معلوم؟ میرا آپریشن ہوا، بولو میرا آپریشن، بائی پاس آپریشن ہوا، اور میرے ڈاکٹر نے منع کیا، بالکل تیل والی چیز، انڈا، یہ سب آملیٹ، یہ سب جس میں کولیسٹرول ہوتا ہے وہ نہیں کھانے کا۔ اللہ کے نام، مولانا مولانا ہوتا ہے، دعوت ملی، پہنچ گیا، ٹیبل ویبل لگا، میں تھا، وہ یاسر کا ہے، یہ بھی کم وقت ہاتھ چڑھا کے بیٹھا تھا، یہ بھی، اور بھی بہت سارے ہم بیٹھے تھے۔ ابھی تو ایک لقمہ کھایا کہ میرا ڈاکٹر سامنے آ گیا۔ میں نے کہا اللہ اللہ یہ کیسا مسئلہ؟ تو میرے کو حسن بھائی نے کہا فکر مت کرو، جتنا پیور گھی آپ میں ڈالا ہے نا، پیور گھی اتنا اس میں بھی ڈالا گیا ہے۔ خیر اللہ ہم سب کو اچھا رکھے۔ آپ لوگ محرم بولتے جاؤ گے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، پورا مجمع بولے گا کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی، محرم، یہی محرم، 10ویں محرم، عاشورہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات مل گئی، حضرت موسیٰ کو فتح مل گئی، بولو کون سا مہینہ؟ فرعون جیسا پاپی مر گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، بولو کون سا مہینہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت ایوب کی توبہ قبول ہو گئی، بولو محرم۔ حضرت داؤد کی توبہ قبول ہو گئی، بولو محرم۔ سب سے پہلے بارش آئی
آسمانوں پہ ستارے چمکنے لگے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. اور ابھی بارش نہیں، سب لوگ دعا پڑھو. اللہ آمین بولنا. اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا سیبا نافعا. اللہم سیبا نافعا. اللہ موسلا دار پانی برسا دے، اللہ رحمت والا پانی برسا دے، اللہ نفع والا پانی برسا دے، اللہ خوشگوار پانی برسا دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ابا کے پیدا کیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. کعبۃ اللہ پر سب سے پہلے کپڑا اور غلاف لگایا گیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. اور نبی کے نواسے حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے. بولو کون سا مہینہ؟ جب سب نبیوں کی باتیں آتی ہیں نا، میرے کو الحمدللہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں محرم کے 25 سے 30 واقعات لکھے ہیں. کتنے؟ اور میں دیکھتا ہوں ایک واقعہ بیان کرنے کو پونا گھنٹہ لگتا ہے. ابھی یہ روزہ کتنے واقعے بیان کروں؟ میں نے سوچا کہ واقعات محرم کے بیان کرنے سے اچھا، محرم ہو یا نہ ہو، آج میں وہ بات بتاؤں گا کہ ہمارے نبی کو زندگی میں بڑے بڑے 3 انعامات ملے. ہمارے نبی کو بہت ملا. ارے بولو ہمارے نبی کو اتنا ملا، کوئی گن نہیں سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا. میرے دوستو قسم اللہ کی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہ تھا نہ ہے اور نہ آئے گا. ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں ہے. لیکن مجھے بتانا ہے کہ صرف قرآن میں ہم جاتے ہیں نا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے آج یہ یاد رکھ کے جاؤ، محرم ہو یا نہ ہو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے کتنے انعام ملے؟ 3 انعام. ایک مرتبہ ہمارے نبی بہت غم سے بیٹھے ہوئے تھے. بھوک کا عالم اپنی جگہ پر، اور لوگوں کا ستانا اپنی جگہ پر، لوگوں کا چہرے پہ تھوکنا اپنی جگہ پر، راستے میں کانٹے بچھانا اپنی جگہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی. کیا ہوا؟ اللہ کو معلوم ہے میرے نبی کیا ہوا. ہمارے نبی نے روتے کہا اللہ بہت پریشان. اللہ نے فرمایا بڑے 3 انعام دینے والا ہو. انعام دینے والا کون؟ اور اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں، تو اللہ کے انعاموں سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں. سب سے پہلا انعام اللہ نے کیا دیا معلوم؟ اے میرے پیارے نبی، آج سے میں نے تم کو معصوم بنا دیا. آج سے میں نے تم کو معصوم، بلکہ معصوم نہیں، معصوموں کا سردار بنا دیا. یعنی بڑا گناہ تو دور کی بات، چھوٹا گناہ تو دور کی بات، کوئی رتی برابر بھی غلطی تم سے نہیں ہو سکتی. بولو سبحان اللہ. کوئی رتی برابر بھی غلطی تم سے نہیں ہو سکتی. اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے نبی، میرے مصطفیٰ، میرے مرتضیٰ، میرے مجتبیٰ، میں نے آپ کو معصوموں کا سردار بنا. یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے نبی سے کوئی گناہ نہ تھا، نہ ہوا، اور نہ کوئی کہہ سکتا. بلکہ جو ہمارے نبی پر تہمت لگائے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم کچھ کرے نہ کرے اللہ اس کو یقیناً برباد کر دے گا. اللہ اس کو اس کے انجام تک پہنچا دے گا. آمین بولو. اللہ اس کو جلا دے گا، اللہ اس کو دفنا دے گا، اللہ اس کو کوٹ دے گا، اللہ اس کی دنیا آخرت برباد کر دے گا. کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں. یہ تو پہلا انعام ہو گیا معصوموں کے سر. دوسرا انعام آپ دیکھو گے آپ کی عقل حیران ہوگی. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کون سی جنت چاہیے؟ کون سی جنت؟ آپ کہیں آپ کو کون سی جنت چاہیے؟ ظاہری بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، نبیوں کا نبی ہوں، میرے کو سب سے اونچی جنت چاہیے، جنت الفردوس. بولو سب سے اونچی جنت کون سی؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. روزہ رکھا ہے نا،
اس میں بولو نا، آپ کو تو صرف بولنا ہے، چلانا تو میرے کو ہے نا، بولو نا کون سی جنت؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا میرے مصطفیٰ کون سی جنت چاہیے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جنت الفردوس. اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے کہا نہیں تھا. نبی نے کہا اللہ آپ نے تو پوچھا اور یہ بھی تو کہا تو جو چاہے گا وہ دوں گا، تو میں نے جنت الفردوس مانگا. اللہ منع کائے کو کرتے؟ اللہ نے کہا جنت الفردوس کے بہت اوپر میرا عرش، میرا الرحمن علی العرش استوى. اللہ نے فرمایا بہت جنت الفردوس کے اوپر میرا عرش، میرے عرش کے سامنے میں نے ایک محل بنایا ہے جس کا نام مقام محمود ہے. مصطفیٰ جنت الفردوس نہیں، تمہیں مقام محمود پہنچایا جائے گا. یہ دوسرا انعام تمہیں کہاں پہنچایا جائے گا؟ ہمارے نبی خوش ہوئے اللہ تیرا عرش اس کے سامنے مقام محمود. اللہ نے کہا ہاں وہیں پہنچایا جائے گا. تو مجھے دیکھ کر مسکراتا ہوگا، میں تجھے دیکھ کر مسکراتا رہوں گا. بولو سبحان اللہ، بولو پورا مجمع سبحان اللہ بولو. اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی تہجد کی نماز پڑھو گے تمہیں فضیلت پر فضیلت عطا کروں گا، پوری امت کو جنت الفردوس عطا کروں گا. مصطفیٰ تجھے مقام محمود عطا کروں گا، مجھے دیکھ کر مسکرائے گا، میں تجھے دیکھ کر مسکراؤں گا. بولو سبحان اللہ. کتنے انعامات ہیں؟ تیسرا انعام بہت بڑا ہے، ہمارا بھی کام ہو گیا. آج اس لیے میں خوشخبری سنا رہا ہوں، ہمارا بھی کام ہو گیا. کیا ہوا معلوم؟ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک دن میرے مصطفیٰ قیامت میں میری حکومت ہوگی. بولو صحیح بے شک بولو. حکومت کس کی ہوگی قیامت میں؟ ارے قیامت میں حکومت کس کی ہوگی؟ آج ہمارے پاس ایک آدھ زمین ہوگی، ایک آدھ دکان ہوگی، ایک آدھ فیکٹری ہوگی. قیامت میں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین. قیامت کے دن کا مالک کون؟ قیامت کے دن میں جا کے بولوں گا اللہ میرے پاس ایک گھر تھا، وہ گھر کہاں ہے؟ اس کے کاغذات کہاں ہیں؟ اللہ نے کہا قیامت میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا. پورے عالم کا مالک کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے قیامت کے میدان میں آج کس کی حکومت ہے؟ سب کی زبان سے نکلے گا للہ الواحد القہار. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو حکومت کس کی ہوگی؟ معلوم ہے اللہ نے ایک مرتبہ ہمارے نبی سے فرمایا میرے نبی آپ کو تو معلوم ہے قیامت میں میری حکومت، میری طاقت، میری سلطنت سب کچھ میرا. تو اللہ نے فرمایا میں نے ایک فیصلہ کیا ہے قیامت میں جو چاہوں گا کروں گا. جس کو چاہا میں جنت میں بھیج دوں گا، جس کو چاہا اللہ حفاظت فرمائے جہنم میں بھیج، جس کو چاہا سعید بنا دوں گا، جس کو چاہا شقی بنا دوں گا. یہ اللہ کا دستور ہے. اللہ کہتے قیامت میں کسی کو کہوں گا تو نے کلمہ پڑھا تھا لیکن تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، جا تیرا کلمہ میں نے لے لیا سیدھے جہنم میں چلا جا. اور کوئی ایسا بھی ہوگا جو شرابی کبابی جوالی ہوگا، اللہ کہے گا ہاں تو شرابی تو کبابی تو جوالی تو نالائق تو عیاش، لیکن یاد کر تو نے ایک مرتبہ ایک غریب کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا رکھا تھا، جب اس کے بدلے میں نے تیرے کو جنت نصیب کر دیا. اللہ کہتے جس کو چاہا شقی، شقی کے معنی جہنمی، اور جس کو چاہا سعید، سعید کے معنی جنتی. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. اور آگے کیا فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. پھر مجھے بتانا ہے کہ قیامت میں
اللہ نے فرمایا میرے نبی میں قیامت میں جو چاہوں گا کروں گا، کسی کو جہنم، کسی کو جنت، کسی کو شقی، کسی کو سعید، کسی سے راضی اور کسی سے۔ ہمارے نبی بہت روئے، روتے روتے کہا اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، سننا پڑا اللہ میرے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا او میرے نبی جس کے ساتھ جو چاہوں گا کروں گا، مگر قسم کھاتا ہوں تجھے رسوا نہیں کروں گا، تجھے کامیاب کر دوں گا، میں تجھ سے راضی راضی راضی، 1000% میں تجھ سے راضی، میں تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، سب قرآن کی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کے میدان میں میں کسی کو شقی بنا دوں، کسی کو سعید بنا دوں، کسی کو جنتی بنا دوں، کسی کو جہنمی بنا دوں، کسی سے راضی ہو جاؤں، کسی سے ناراض ہو جاؤں، مگر میرا مصطفیٰ تجھے قیامت میں رسوا۔ مل گئے کتنے انعام مل گئے؟ پہلا معصوموں کے، نمبر 2 مقام محمود، نمبر 3 اللہ قیامت میں رسوا۔ معلوم ہمارے نبی سجدے میں گئے، رو رہے، روئے جا رہے، روئے، اللہ کو سب معلوم، پھر بھی اللہ پوچھتے انعامات دیے ہیں، بہت بڑا انعام دیا، معصوموں کا سردار آپ، مقام محمود آپ کے لیے، اور قیامت میں رسوا نہیں کروں گا آپ کو، وعدہ آپ کے ساتھ ہے، رونا کیوں ہے؟ فرمایا مجھے رسوا نہیں کرو گے، سمجھ میں آ گیا میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، کیا کہا معلوم؟ اللہ قیامت کے دن سورج بہت نیچے ہوگا، آج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے تو قیامت کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ وہاں ایسا بھی نہیں کہ کھانا بٹتا ہوگا، وہاں ایسا بھی نہیں کہ کوئی ٹھنڈا پانی کا کولر لے کے گھومتا ہوگا، اللہ میری امت دھوپ میں کھڑی ہوگی، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، مجھے تو رسوا نہیں کرے گا، میری امت کا کیا ہوگا؟ کیا کہا معلوم اللہ نے؟ اللہ نے کہا میرا مصطفیٰ یہ بھی وعدہ لکھ لو، یہ وعدہ بھی لکھ لو کہ تم کو رسوا نہیں کروں گا، جو تمہارا ہوگا اس کو بھی رسوا نہیں کروں گا، جو محمد کا بن گیا اس کو بھی رسوا نہیں کروں گا۔ فوراً آیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جو تمہارا ہوگا اس کو بھی رسوا نہیں۔ ہمارے نبی پھر سجدے میں رو رہے، اب کاہے کو رو رہے؟ اب تو تمہارا بھی ہو گیا، تم سے محبت کرنے والے کا بھی ہو گیا، اب کیوں رو رہے؟ اللہ نے، اللہ کو سب معلوم، اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ آپ کیوں رو رہے؟ کہا اللہ ایک پرابلم ہے، قیامت سے جب قبر سے جب اٹھیں گے نا اور قیامت کے میدان میں جائیں گے نا تو ہم نے پڑھا ہے کہ اندھیرا ہوگا، ایک دم اندھیرا، وہاں لائٹ ہوگی، الیکٹرکسٹی، منسپلٹی بورڈ، الیکٹرک کا کوئی بورڈ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ایک دم اندھیرا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا جب قبر سے اٹھیں گے قیامت کے میدان میں آئیں گے وہاں تک اندھیرا ہوگا، اللہ اس اندھیرے میں میرا امتی گرے گا تو اس کو پاؤں پہ چوٹ لگے گی، وہاں کا کوئی آرتھوپیڈک ہوگا جو ہڈی کو جوڑے گا، اگر میرا امتی گر جائے گا، کسی کو ہاتھ میں چوٹ لگے گی، کسی کو پاؤں میں چوٹ لگے گی، کسی کو سر میں چوٹ لگے گی، مصطفیٰ نے کہا مجھے سب گوارا ہے لیکن میرے امتی کو انگلی میں بھی چوٹ لگے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میرا امتی پریشان ہو یہ مجھے گوارا۔ قربان جاؤ اللہ پر، اللہ نے کہا تجھے رسوا، آواز سے، جو تجھ سے محبت کرے گا اسے رسوا، اور اللہ نے کہا جو تیرا ہوگا نا ان کے انگوٹھے پر ایک نور دوں گا، اور وہ نور لائٹ مت سمجھنا، اللہ کہتے میرے نور کا حصہ دوں گا، میرے نور کا حصہ دوں گا، اور وہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا، اور وہ روشنی میں بڑھاتا جاؤں گا بڑھاتا جاؤں گا بڑھاتا جاؤں گا، یہاں تک کہ مصطفیٰ تو بھی جنت میں جائے گا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ بول دو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تمہیں رسوا نہ کروں گا، جو تیرا ہوگا اسے رسوا نہیں کروں گا، اور وہ انگوٹھے کا نور جو میرا نور ہوگا،
کیا لائٹ ہوگی، کہا اتنی لائٹ ہوگی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، آج جنت میں چلا جائے گا۔ اے میرے دوستو کتنے انعامات آئے، تین، جس میں تیسرے میں تو ہمارا بھی کام ہو گیا، ہمارا بھی کام ہو گیا، لیکن شرط یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے، محبت۔ کون کون تیار ہے آج پکا وعدہ کرے کہ ہمارے نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے؟ ایک بات میں آپ سے پوچھوں، سمجھ میں آوے تو بہت بڑی بات ہے، نبی کے نواسے دو، حضرت حسن جو بڑے اور حضرت حسین جو عمر میں چھوٹے، ہمارے نبی کو کیا پتا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ پتا تھا، پتا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو یہاں گود میں بٹھایا، حضرت حسین کو یہاں بٹھایا، آخر نانا تھے، نواسے سے بہت محبت تھی، حضرت حسن کو یہاں بٹھایا، حضرت حسین کو یہاں بٹھایا، آنکھوں میں سے آنسو تھے، صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا یہ میرا حسن، اس کو زہر دیا جائے گا، میرا حسن ابھی تو بہت چھوٹے، 5 سال عمر ہوگی، 4 سال عمر ہوگی، لیکن کہا میرا حسن، آپ بھی نانا ہوں گے، آپ بھی دادا ہوں گے، کبھی اپنے پوتے پوتیوں کو یا نواسے نواسیوں کو گود میں بٹھاتے ہوں گے، یہ جملہ بولنا کتنا بھاری ہے، ایک زمانہ آئے گا میرے حسن کو زہر دیا جائے گا، اور حسن زہر سے تڑپ تڑپ کے دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ پھر آپ نے حسین کی طرف دیکھا، آہا، حسین کی طرف دیکھ کر آپ نے یوں ایسے چمٹے سے چمٹایا، کہا میرے حسین کو بہت مارا جائے گا، بہت مارا جائے گا، یہاں تک کہ میرے حسین کے معصوم ہونٹوں پہ برچے مارے جائیں گے، بہت روئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے نبی یہ فیصلہ بدلوا سکتے تھے کہ نہیں بدلوا سکتے تھے؟ کیونکہ اللہ نے تو کہہ دیا تھا تم جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، تم راضی تو میں راضی۔ اللہ نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تم راضی تو میں راضی۔ پڑھو قرآن میں لکھا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فترضى، میرا مصطفیٰ اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا۔ تو ہمارے نبی کہتے تھے اللہ تیرا وعدہ ہے، میرے حسن کو زہر نہیں پلانے، میرے حسین کو اس طریقے سے نہیں مارے، لیکن ہمارے نبی نے مانگا حسن کے لیے، کیا ہوگا، ایسا ہوگا میرے حسن کو زہر دیا جائے گا، اور میرے حسین جو ہے، میرے حسین ان کو بہت عجیب طریقے سے شہید کیا جائے۔ روئے روئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ فیصلہ بدل دے، یہ نہیں کہا کہ اللہ فیصلہ۔ ایک جگہ ایسی آئی جہاں ہمارے نبی نے فیصلہ بدلوایا، معلوم ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ایسا لکڑا رکھا ہوا تھا، لکڑا رکھا ہوا تھا، ہمارے نبی ایسے بیٹھے تھے، بولو ہمارے نبی ایسے بیٹھے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اچانک ہمارے نبی ایسے ہوئے، اور وہ جو لکڑا رکھا تھا نا، اس کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگا دیا، اپنے پیٹ کے ساتھ اتنا زور سے لگایا کہ حضرت عائشہ گھبرا گئی کہ میرے نبی کو کیا ہوا، اپنا پیٹ ادھر کیوں رکھ رہے وہ لکڑے کے ساتھ۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی ایسے بیٹھے، پھر یوں تھوڑا اپنی کمر مبارک کو سیدھا کیا، اور پھر یوں کر کے لکڑے کے ساتھ اپنے پیٹ کو اتنا زور سے لگایا، تو حضرت عائشہ گھبرا گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہو، وہ لکڑا ہے، لکڑے کا ٹکڑا ہے، اس کو اپنے پیٹ مبارک کے ساتھ کیوں دبا رہے ہو؟ عائشہ تیسری صبح ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے، تیسری صبح ہے، کھانے کو، تو حضرت عائشہ نے کہا مانگو مانگو۔ حضرت عیسیٰ جو آپ کے پہلے نبی تھے نا، انہوں نے مانگا تھا تو آسمان سے دسترخوان اترا تھا، تو کیا اترا تھا؟ انزل علینا مائدۃ من السماء۔ آپ کے پہلے جو نبی تھے نا حضرت عیسیٰ، انہوں نے مانگا تھا، اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا تھا۔ ان سے پہلے جو نبی تھے نا حضرت موسیٰ، انہوں نے مانگا تھا تو آسمان سے من و سلوہ اترا تھا، بولو کیا اترا تھا؟ من و سلوہ۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، قرآن میں لکھا حضرت موسیٰ نے مانگا من و سلوہ اترا، حضرت عیسیٰ نے مانگا آسمان سے دسترخوان اترا۔ مصطفیٰ آپ تو نبیوں کے نبی،
مانگو نا، یہ لکڑے کو اور پیٹ کو دبانے کی کیا ضرورت ہے، مانگو نا۔ ہمارے نبی نے کہا نہیں عائشہ، سارے نبیوں نے فقیری کو پسند کیا اور میں سارے نبیوں کا نبی ہوں، میں بھی فقیری کو پسند کرتا ہوں۔ سارے نبیوں نے فقر و فاقہ کو پسند کیا، میں نبیوں کا نبی، میں بھی فقر و فاقہ کو پسند کرتا۔ ہاں لیکن اللہ سے ایسا نہیں مانگوں گا، میں مانگوں گا اللہ میں مصطفیٰ، میں آخری نبی، میں آخری پیغمبر، اللہ تو نے مجھے معصوموں کا سردار بنایا، اللہ تو نے مجھے مقام محمود کا وعدہ کیا، اللہ تو نے مجھے رسوا نہ کرنے کا وعدہ کیا، اللہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں اللہ سے یہ فقیری کے بدلے میں ایک چیز مانگوں گا، اور یہ مانگوں گا عائشہ یہ مانگوں گا، اللہ میرے کسی بھی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ کرے، اللہ میرے کسی بھی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ۔ جو نبی اپنے نواسے کے لیے دعا نہیں کرتے، ورنہ دعا کرتے تھے اللہ حضرت حسن کو زہر نہیں، حضرت حسین کو میدان کربلا میں نہیں، اللہ فیصلہ بدل دیتے، فیصلہ بدلنے والا کون؟ اللہ ہے۔ لیکن جو نبی اپنے نواسے حضرت حسن معلوم ہے کہ زہر میں تڑپیں گے، وہ نبی کو معلوم ہے میرے نواسے حسین کربلا کے میدان میں تڑپیں گے، دعا نہیں مانگی، لیکن ہم نالائقوں کے لیے دعا مانگی اللہ میرے امتی کو معاف کر دینا، میرے امتی کو معاف کر دینا، اور ہم اتنے نالائق کہ ہم کو نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں آیا۔ آج شام نکلے گا حسین کا دامن، آج شام نکلیں گے ہم لوگ سورت والے، کیا بولتے بولتے نکلیں گے؟ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے جھوٹ بولنا تھا، جھوٹ بولتا، اپنے واسطے بولتا، اپنی ماں کے واسطے بولتا، اپنی بیوی کے واسطے بولتا، جھوٹ بولنے کا موقع ملا تو نبی کے نواسے کو بھی نہیں چھوڑا، چہرے پہ داڑھی نہیں اور حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جیب میں مسواک نہیں اور حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، موبائل پہ ہزاروں لعنتیں، موبائل میں زینا، چوری، غیبت، اور موبائل کے اندر ایپیسوڈ، موبائل میں ننگی عورتیں، اور کہتا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جی چاہتا منہ پہ تھپڑ مار کے بولے جھوٹ بولنا تھا تو بولا ہوتا، مگر نبی کے نواسے نے تیرا کیا بگاڑا تھا، کیا بگاڑا نبی کے نواسے نے ہمارا؟ حضرت حسین پر کیا گزری ہوگی 10ویں محرم، میرے دوستو کیا گزری ہوگی آپ سوچو۔ حضرت حسین میدان کربلا میں، بولو کہاں پہ؟ میدان کربلا میں جب اپنا گھوڑا منگواتے تو سارے لوگ منع کرتے نہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ اب 150 آئے تھے، 110 بچے ہیں، کتنے شہید ہو گئے؟ کتنے شہید ہو گئے؟ بچے کتنے؟ 110، اور سامنے 1,20,000، 1,20,000، جس میں 40,000 ادھر، 40,000 ادھر، 40,000 ادھر، اور حضرت حسین گھوڑے پر بیٹھے۔ مگر کیا شان ہوتی ہے بھائی، بڑوں کی بڑی شان ہوتی ہے۔ نبی کے نواسے تھے، معلوم ہے جب گھوڑے پر آئے تو کالا امامہ لے کر، کون سا امامہ؟ کالا بڑا امامہ لے کر آئے، اور ایسے نہیں کہ آکے سیدھے امامہ یوں پہن لیا، پہلے امامے کو پیشانی پہ رکھا، پھر یہ گال پہ رکھا، پھر یہ گال پہ رکھا، پھر چوما، اور روتے روتے کہا تم کو کیا معلوم یہ نواز، یہ امامہ میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے۔ میرے دوستو کوئی آسان نہیں تھا، نبی کے نواسے نے نبی کا امامہ پہنا، اور پھر اس کے بعد میں جب اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے، بھائی گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے اور برابر گھوڑے پر بیٹھے، اور ایڑ لگانے کی دیر تھی کہ فرمایا وہ چادر منگواؤ، چادر منگواؤ۔ جب وہ چادر لائی گئی تو بڑی لمبی چوڑی چادر تھی، آپ نے چادر کو صرف ایسے اوڑھ نہیں لیا، پہلے اپنے سینے سے لگا کے بہت دیر تک روئے اور کہا کسی زمانے میں میری ماں فاطمہ نے یہ چادر کو بنایا تھا۔ کس نے بنایا تھا؟ فاطمہ نے۔ پھر کہا وہ تلوار لاؤ، تلوار۔ جب وہ تلوار دی گئی تو وہ تلوار کی انی جو ہے اوپر کی انی ٹوٹی ہوئی تھی، کسی نے کہا آپ بڑے میدان میں جا رہے ہیں، انی ٹوٹی ہوئی ہے۔ کہا مجھے انی ٹوٹے نہ ٹوٹے اس سے کیا مطلب ہے، یہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو تلوار اپنے ابا شیر خدا حضرت علی کی، چادر اپنی ماں حضرت فاطمہ کی، امامہ نانا جان محمد الرسول اللہ، اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ گھوڑے چلانے والے ماہر ہوں گے، گھوڑے کو ایڑ لگاؤ، گھوڑا کیا کرتا ہے؟
دوڑتا ہے، اس کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے۔ قرآن کریم میں لکھا گھوڑا وہ جانور ہے کہ جس کو ایڑ لگا اس کے ٹاپوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی۔ قرآن میں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ وہ حضرت حسین کے گھوڑے کا ذکر نہیں ہے، وہ تو عام گھوڑے کا ذکر ہے کہ گھوڑوں کے اندر یہ طاقت ہے کہ ان کو ایڑ لگاؤ ایسے ٹاپوں کی ٹاپ ٹاپ آواز آتی ہے، اور ایسے کہ جیسے پاؤں سے چنگاری نکل کے اڑتی ہے۔ تو حضرت حسین کا گھوڑا بھی تو گھوڑا ہوگا نا، ایڑ لگائے، گھوڑا چلنے کو تیار نہیں، گھوڑا چلنے کو تیار، ارے بولو گھوڑا چلنے کو تیار۔ سننا حسن بھائی بہت پتے کی بات ہے، گھوڑا چلنے کو تیار نہیں۔ تو حضرت حسین حیران ہے کہ میرا گھوڑا ہے، ایڑ لگا رہا ہوں، چلنے کو کیوں تیار نہیں؟ حضرت حسین کے کان میں رونے کی آواز آئی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ کی 7 سال کی بیٹی، کتنے سال کی، جس کا نام سکینہ ہے، بولو کیا نام ہے؟ اس نے گھوڑے کا پاؤں پکڑ کے رکھا ہے۔ اب 7 سال کی بیٹی گھوڑے کا پاؤں پکڑے، گھوڑے کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا؟ ارے میرے جیسا کوئی جائے، آپ سب بھی مل کے گھوڑے کا پاؤں پکڑے اور گھوڑا یوں پاؤں اٹھاوے تو کیا ہوگا؟ پاؤں اٹھے گا نہیں، ہم ادھر لڑکیں گے، وہ ادھر لڑکے گا۔ گھوڑے کے پاؤں میں اللہ نے طاقت رکھی، ایک لات مارے تو 14 طبق روشن ہو جاوے۔ لیکن وہ سکینہ 7 سال کی معصوم بچی گھوڑے کا پاؤں پکڑ کے رکھے، گھوڑا نہیں چل رہا۔ حضرت حسین سمجھ گئے کہ سکینہ کی وجہ سے نہیں چل رہا، اترے، کہا سکینہ کیا ہوا؟ سکینہ نے کہا ابو نہیں جانے کا، ابو وہ میدان میں نہیں جانے کا، کیونکہ جو بھی گیا بولو واپس نہیں آیا۔ یہ میرے دو بھائی کے جنازے رکھے، وہاں 2 بھائی کے جنازے رکھے، یعنی حضرت حسین کے بیٹے، سکینہ کے بھائی علی اکبر علی اصغر، 2 بیٹے کے جنازے رکھے، ابا نہیں جانے کا۔ پھر کیا جملہ کا ابا آپ کے بغیر کھانا کھاتی ہوں، آپ کے بغیر پانی پیتی ہوں، آپ رات کو مجھے سلاتے تو میں سوتی ہوں، آپ چلے جائیں گے میں یتیم ہو جاؤں گی، میں یتیم ہو جاؤں گی، ابا نہیں جانے کا۔ میرے دوستوں ہماری بھی نواسی ہے۔ حضرت حسین آگے بڑھے، اپنی سکینہ کو گود میں اٹھایا، پیشانی کو چوما، کیا منظر ہوگا، ہاتھ میں سکینہ ہے جو حسین کی بیٹی ہے، اور چادر فاطمہ کی ہے، تلوار علی کی ہے، امامہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس شان کے ساتھ اپنی بیٹی کو چومتے چومتے خیمے کی طرف جا رہے، سارا مجمع کہتا ہے کوئی اور آ جائے، کوئی اور آ جائے، حسین اب نہیں آئیں گے۔ اپنی بیٹی کو لے کے خیمے میں گئے، لیکن خیمے میں جا کر عورتوں کے حوالے کیا اور سکینہ کو چوما، بہت دیر تک چوما۔ چومنے کے بعد کہا بیٹی تیرے سے بہت محبت کرتا ہوں، اور صرف تیرے سے نہیں، علی اکبر علی اصغر جو میرے بیٹے شہید ہو۔ اور آپ کو ایک بیٹی کا تو معلوم بھی نہیں ہوگا، حضرت حسین کی ایک بیٹی کا نام تھا سغرا۔ بولو بولو وہ بیٹی کہاں تھی؟ جب حضرت حسین نکلے تھے نا اپنی جگہ سے تو بیٹی کو بخار بہت تھا، وہ بیٹی کو کہا کہ تو یہیں رہ، سب معاملہ ہو جائے گا تو میں تم کو لینے آؤں گا، سب معاملہ ہو جائے گا۔ ابھی حضرت حسین یہ پیریڈ میں ہے کہ بیٹی کا خط آیا، حضرت حسین نے وہی خیمے کے پاس خط کھولا، سکینہ کو رکھا ہے، خط کس کا ہے؟ سغرا۔ کس کا خط ہے؟ اور خط میں کیا لکھا ہے معلوم؟ ابا کتنے دن ہو گئے آپ لینے کیوں نہیں آتے؟ اور ابا اگر آپ مشغول ہو، آپ لینے نہیں آ سکتے تو میرے بڑے بھائی علی اکبر کو بھیج دو، میں بڑے بھائی کے ساتھ آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ بڑے بیٹے کا تو جنازہ رکھا ہوا ہے، بڑے بیٹے کا تو جنازہ رکھا ہے۔ سغرا خط لکھ رہی ہے کہ میری طبیعت اچھی ہو گئی، ابا لینے آؤ، چھوٹی بیٹی وہاں ہے سکینہ۔ حضرت حسین نے سکینہ کو بھی چوما، خط کو بھی چوما، کہا بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارا ابا تم سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن آج امتحان ہے، ایک طرف میرے نانا کی محبت ہے، ایک طرف تمہاری محبت ہے، آج تمہاری محبت کو پیچھے چھوڑ دوں گا، نانا کی محبت کو آگے کر دوں گا، بس اتنا کہا اور دوڑتے آئے، گھوڑے پر بیٹھے، ایڑ لگائی اور دوڑ کر میدان میں گئے۔ اے میرے یہاں کے مسجد والوں، 3.5 گھنٹے تک اکیلا مقابلہ کیا ہے۔ حضرت حسین نے کتنی دیر تک؟ 3.5 گھنٹہ۔ میرے دوستو یہ نقلی پکچر دیکھتے جس میں ڈرامہ اور ڈھونگ ہوتا ہے، اصل تو ہمارے نبی کے نواسے تھے جو سینے پہ پتھر باندھ کے، سر پہ نبی کا امامہ باندھ کے، کوئی کہے کہ اکیلے سامنے 1,20,000 3.5 گھنٹہ کیسے ہوا؟
میں نے کہا حسین مقابلہ نہیں کرتے تھے، امامہ مصطفیٰ کا تھا، چادر فاطمہ کی تھی، تلوار علی کی تھی، ایمان حسین کا تھا، 2 بچوں کا جنازہ تھا، سکینہ کو چوم کے آئے تھے، سغرا کے خط کو چوم کے آئے تھے، کیا اتنی قربانی کے بعد اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ لیکن وہ وقت بھی آیا جب حضرت حسین، سننا بات ختم کر رہا ہوں، حضرت حسین نے اعلان کیا عصر کا وقت ہو گیا۔ وہ کون سا وقت ہو گیا؟ قد حان وقت العصری، عصر کا وقت ہو گیا، سب لوگ عصر پڑھو۔ اس کو کہتے دعوت تبلیغ۔ ہم دعوت تبلیغ کے لیے ادھر ادھر لڑائی جھگڑا طوفان کرتے، دعوت تبلیغ اس کو کہتے کہ ہاتھ میں تلوار ہے، پورا بدن خون سے لہو، پورا خون بدن سے پہ لہو سے تربتر ہے، اور کہتے نا میرے نبی نے نماز پڑھنے کو کہا تھا، نماز پڑھو۔ یہاں بہت سارے بیٹھے، ان کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا؟ جب آپ نے کہا نا سب لوگ نماز پڑھو، تھوڑی دیر لڑائی بند، بھائی تھوڑی دیر لڑائی بند، 5 منٹ 10 منٹ کے لیے لڑائی بند، بھائی بند بند بند، عصر کی نماز، عصر کی نماز آپ نے اعلان کیا تو اندر سے آواز آئی آپ پڑھ لو، ہم کو ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھ لو، ہم کو ضرورت۔ یہاں بھی دشمن بیٹھے، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ کتنے یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ محرم میں فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، یہاں بیٹھے ہیں، تو وہ حضرت حسین کی ٹیم میں کائے کو بیکار شام کو چلائے گا حسین دامن نہیں چھوڑیں گے؟ کم بخت محرم میں فجر کی نماز تو چھوڑ کے بیٹھا ہے، تو حسین کا دامن کیا ہے؟ حسین کا دامن کیا ہے؟ ڈول بجانے میں۔ حسین کا دامن کیا ہے؟ باہر نکلنے میں۔ حسین کا دامن کیا ہے؟ نعرہ لگانے میں۔ نماز کون پڑھے گا؟ فجر کی نماز نہیں پڑھے۔ میرے دوستو آپ کو معلوم ہے حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ میں تو پڑھوں گا، نبی کا نواسا ہوں، اور کتابوں میں لکھا ہے حضرت حسین کا بالغ ہونے سے لے کے 55 سال کی عمر تک آپ کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ جس کی تہجد نہ گئی ہو وہ عصر کی نماز کو کیسے چھوڑیں گے؟ حضرت حسین نے کہا پانی دیتے ہو؟ کہا پانی نہیں ملے گا۔ کہا کوئی بات نہیں، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ حضرت حسین نے کہا پانی مت دو، کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے میں نماز پڑھوں گا۔ میں جلدی جلدی بتاؤں، آپ نے عصر کی نماز شروع کر دی، بولو اللہ اکبر، پھر رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر۔ آپ کی زندگی کا آخری سجدہ جب آپ سجدے میں گئے نا، ایک دشمن ہے، آپ کو دشمن کا نام بھی یاد نہیں ہوگا، یاد ہے؟ یاد ہے سب سے پہلے کون سا دشمن؟ ایسے تو سبھی دشمن تھے، سب نے بہت مارا، لیکن اب جو دشمن آگے آیا اس کا نام تھا زرعہ، نالائق کمبخت مردود جہنمی۔ کیا نام؟ وہ آیا 2 تلوار لے کر آیا، حضرت حسین تو ایسے قبلے میں سجدے کی طرف تھے، وہ پیچھے سے آیا 2 تلوار لے کر ایسا مارا کہ حضرت حسین کے دونوں مبارک ہاتھی الگ ہو گئے، اور آپ سجدے سے اس طرح ہو گئے، جب سیدھے ہو گئے یعنی آسمان کی طرف چہرہ ہو گیا، دوسرا دشمن آیا جس کا نام تھا سینان۔ کیا نام تھا؟ سینان۔ اس نے آ کے لوہا لے کے آپ کے سینے پہ جو مارا ہے، جو مارا ہے، جو مارا ہے۔ اور تیسرا دشمن آیا شمر، جس نے تلوار لایا، آپ کی پوری گردن مبارک کو کاٹا اور اپنے تلوار کی نوک پہ اٹھایا۔ میرے دوستو حضرت حسین شہید ہو گئے، بولو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لیکن ایک عجیب بات بتاؤ، آج بھی زندہ ہے، بولو آج بھی، یعنی کس کے بولو آج بھی۔ حضرت حسین بھلے بعد میں ہوا، جو ہونا تھا بعد میں ہوا، لیکن قرآن نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جو بھی میرے راستے میں شہید ہوگا وہ مردہ نہیں، وہ زندہ، ایسا زندہ صبح ہوگی شام ہوگی اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون۔ آج بھی حضرت حسین زندہ ہے اور قبر سے ہم کو بلا رہے۔ کون سی مسجد ہے؟ باجی والی مسجد کو پکار رہے، پکار پکار کر کیا کہتے معلوم؟ اے کلمہ والو، اے میرے نبی کے امتیوں، اللہ نے آج ہم لوگ کہیں شو وہ میں جاتے ہیں نا،
ہم لوگ جاتے ہیں کبھی نوٹ بک تقسیم کرنے، کبھی رومالی تقسیم کرنے، کبھی آپریشن میں، کبھی ہمارے حاجی جنید اورا والا ہمارے ساتھ چلتے رہتے تو ہم کو شال اڑاتے. کیا اڑاتے؟ اچھا لگتا ہے نا؟ ہاں، فوٹو فوٹو، شال اوڑا شال اوڑا. پھر اس کے بعد میں میم کیا بولتے وہ مومنٹو مومنٹو، ایسا لگتا جنت کا ایک حور مل گئی. پھر اس کے بعد میں گلدستہ. کیا دوستو، میرے دوستو، قیامت میں ایک بھی چیز کام آنے والی نہیں ہے. اس سے زیادہ ٹرافی کس کے پاس تھی؟ سب سے زیادہ ٹرافی کس کے پاس تھی؟ حضرت حسین کے پاس تھی. کیا ٹرافی تھی معلوم؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا میرا حسین تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، بولو سبحان اللہ. میرا حسین تو جنت کا پھول ہے، بولو سبحان اللہ. میرا حسین تو جنت کی خوشبو ہے، بولو سبحان اللہ. ایک دن ہمارے نبی نے حضرت حسین کو اپنے گردن پہ بٹھایا اسے. کبھی کبھی نانا کو دیکھا ہوگا نا، نواسے کو بٹھاتے، تو ہمارے نبی نے حضرت حسین کو اپنے دونوں شولڈر مبارک پر بٹھایا. حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے آ کر کہا حسین جیت گیا، کتنی اچھی سواری ہے. ہمارے نبی نے مڑ کر کہا سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو بہت اچھا ہے. میرے پیارو، حضرت عمر نے ایک مرتبہ اپنا امامہ اتارا، حضرت حسین کے پاؤں میں رکھا اور کہا میرا حسین میرا حسین میرا حسین، قیامت میں ایک بار کہہ دینا کہ عمر نبی کا غلام تھا، میرا بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت عمر کو بھی بیڑا پار کروانا ہے تو اپنا امامہ کس کے پاؤں پہ رکھتے ہیں؟ حضرت حسین کے پاس کیا چیز کی کمی تھی میرے دوستو؟ بدن میں لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا کا، بدن میں غذا دوڑتی تھی تو حضرت فاطمہ کی، اور تربیت کا ہاتھ تھا تو نانا جان محمد الرسول اللہ. وہ حسین ایک پیغام ہم کو دے رہے. کیا پیغام دے رہے معلوم؟ میں نبی کا نواز، جان دے دیا مگر نماز کو قضا نہیں ہونے دیا. جان دے دی، ساتھ میں بولو جان، مگر نماز کو قضا. اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، حسینی بنو. سامنے والے دشمن میں مت آؤ، دشمن میں مت آؤ، جہنم میں جاؤ گے. حسینی بنو گے قسم پروردگار کی جنت میں جاؤ گے. ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ حضرت حسین کی اتنی پکار، ایک ان کی نصیحت کو تو یاد کر لو کہ آج 10ویں محرم عاشورے کا دن ہے. آج جمعہ کے بعد پہلی نماز کون سی آئے گی؟ آج کی شام، بولو آج کی شام، موت کی شام میں حسینی بنوں گا. حسینی بنوں گا مطلب میری جان جائے گی تو جائے گی مگر میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنامذر الإيمان، كما قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله والنور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عمي الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن
إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين كالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله میں ایک اعلان کرنا ہے کہ میں جب جمعہ پڑھاتا ہوں سورت میں تو جمعہ کے سنت و نوافل کے بعد ہمارے کچھ احباب 25-30 احباب جمع ہوتے ہیں جو قرآن پاک کی تجوید
صحیح کرتے ہیں الحمدللہ. قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں صحیح ہو گئی. سب لوگ بولو الحمدللہ. اور ختم خاجگان بھی ہوتا ہے اور دعا بھی ہوتی ہے. لیکن آج چونکہ سب نے روزہ رکھا ہے اس لیے آج یہ عمل نہیں ہوگا. آج یہ عمل نہیں ہوگا. سب ملاقات کر کر کے اپنے کام پر اپنے گھر پر جائے. خوب تلاوت کلام پاک کرے. 10ویں محرم ہے. معلوم نہیں آئندہ سال ہم کو ملے نہ ملے تو آج ختم خاجگان بھی نہیں ہوگا اور تجوید والا سبق بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ سگرام پورہ اقصی مسجد وہاں پر یہ پروگرام رہے گا انشاءاللہ. سنت و نوافل کے بعد جہاں بھی کھانا ہوگا وہیں پر یہ پروگرام ہوگا. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. سبحان ربی العلی الاعلی الوقاب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم صيبا نافعا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اللہ آج بہت مبارک دن ہے. اللہ مہینہ بہت مبارک ہے. اللہ 13 مہینہ ہے. اللہ یہ مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تجھے بہانہ ملتا ہے تو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. سب سے بڑا بہانہ محرم مہینہ ہے جس میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت ایوب کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت داؤد کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ ہماری بھی توبہ قبول فرما لے. ہم وہی دعا پڑھیں گے جو حضرت آدم نے پڑھی, جو ہمارے نبی نے سکھائی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ یہ سب روزے دار ہے. اللہ روزے دار ہے. اللہ بھوکے ہے. اللہ پیاسے ہے. اللہ بھوک لگی ہے. اللہ بہت بھوک لگی ہے. اللہ پیاس لگی ہے. اللہ ٹھنڈا پانی دیکھتے اتنی گرمی میں تو پینے کا جی چاہتا ہے. لیکن اللہ تیری محبت میں, تیرے نبی کی محبت میں سب نے روزہ رکھا ہے. اللہ روزے داروں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں, قرائے کرام بیٹھے ہیں, مفتیان کرام بیٹھے. کہاں متھورا, کہاں ہم, کہاں وہاں کے بچے بھوکے پیاسے, کہاں ہم. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین. ایسے علماء کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سب کے درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ حضرت حسین کا واقعہ آج پیش آیا, 10ویں محرم کو پیش آیا, عاشورے کے دن پیش آیا. اللہ کہنا بہت آسان ہے. اللہ کہنا بہت آسان ہے. چلا چلا کے کہنا بہت آسان ہے. حضرت حسین کے بدن مبارک پر کیا گزری ہوگی اللہ, جس کے 2 بیٹے شہید ہو گئے ہو. یا اللہ جس کے سر پر نانا جان کا امامہ ہو, جس کے ہاتھ میں حضرت علی ابا کی تلوار ہو. اے اللہ جس کے بدن پر خاتون جنت کا کپڑا ہو. اے اللہ اللہ وہ نواسی سکینہ نے جب گھوڑے کا پاؤں پکڑا ہوگا, وہ سگرا نامی بچی کا جب خط آیا ہوگا. اللہ کیا کیا حالات. اللہ اے اللہ بس شہید کربلا حضرت حسین کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہماری روزی میں برکت دے دے. ان کے صدقے میں بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. جو قرضے میں ڈوبے قرضے ادا کروا دے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ پورے مجمع کو قبول فرما لے.
اور اللہ آج حضرت حسین کی محبت میں ہم نے تیرے سامنے وعدہ کیا ہے، ہم کو نمازی بنا دے اللہ، ہم کو آج عصر سے لے کر موت کی شام تک کا نمازی بنا دے اللہ، ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا دے، ہماری بیویوں کو بھی نمازی بنا دے، بلکہ اللہ دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے اللہ، ہم سب کو نمازی بنا دے، قرآن پاک کی تلاوت دے دے، قرآن پاک کی حلاوت دے دے، قرآن پاک کی تجوید عطا فرما دے، اور اللہ ایسا مبارک دن، مبارک گھڑی، مبارک نماز، مبارک وقت، کون اپنے ماں باپ کو بھولے گا اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت دے دے، ان کو تندرستی دے، اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، چلے گئے تیری رحمت میں آ گئے اللہ، اماں کا جنازہ بھی اٹھ گیا، ابا کا جنازہ بھی اٹھ گیا، بہت یاد آتی ہے، اماں کی یاد آتی ہے، ابا کی یاد آتی ہے اللہ، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے قبر کو عطور سے معطر فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا، بلکہ اللہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو قیامت میں ہم سے راضی فرما دے، ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ، میں بھی بہت بیمار چل رہا ہوں اور بھی بہت سارے بیمار ہیں، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع دعا بتائی ہے، وہی مانگ لیتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔